میں اب جس ایشو پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ پہلے بہت دفعہ لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے، لیکن وہ ان کا اپنا انداز، ان کا اپنا ایک اینگل تھا جس پہ دوسرے احباب نے اس سلسلے میں بات کی ہوئی ہے، اور جماعت نے بھی اس کے بارے میں بہت سی مخصوص اور روایتی قسم کے جواب دیے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں لفظ ذریۃ البغایا کی، جو مرزا صاحب نے ذریۃ البغایا اپنی کتب میں لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور جو اس کے معنی کیے ہوئے ہیں اور جس طرح مسلمانوں کو اس سے مخاطب کیا ہوا ہے، اس پہ اس بہت سا اظہار ہو چکا ہے، لیکن میں اسے ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں جو میں جماعت کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اس کا یہ بھی اینگل ہے، اور اس کے متعلق آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا آپ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ اینگل جو ہے یہ مرزا صاحب کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر بذات خود فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا۔ جیسے کہ مرزا صاحب اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 547 پہ یہ عربی کی عبارت جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں، جس کی جو جہاں تک میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں وہ 548 پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ عربی کی عبارت تلک کتبہ ینظر علیہ سے شروع ہوتی ہے اور ختم اللہ علی قلوبہم پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے، جو آسان اردو کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو سب مسلمان محبت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میرے دعوی کی تصدیق کرتے ہیں، مگر بدکار عورتوں کی اولاد یعنی ذریۃ البغایا جو ہے، بدکار عورتوں کی اولاد نہیں مانتے، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب مرزا صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان، وہ تمام مسلمان جو میری ان کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ تو مجھے مانتے ہیں، لیکن جو ذریۃ البغایا ہے، اب یہاں ذریۃ البغایا کے لفظ پہ ایک میں مختصر سی بات کروں گا کہ جماعت اس پہ بہت زور دیتی ہے کہ یہاں پہ مرزا صاحب نے اس لفظ کا جو معنی ہے، جو یہاں پہ اس کا مطلب لیا ہے، اور وہ کسی بدکار عورت یا جسے ہم پروسٹیٹیوٹ یا پیشہ ور عورت کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ مرزا صاحب کا کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ باغی عورت، سرکش عورت۔ حالانکہ ٹھیک ہے، لغوی لحاظ سے اس کے ایک یہ بھی معنی ہے، لیکن مرزا صاحب نے جب یہ لفظ اپنی کتب میں دوسری جگہ پہ بہت سے مقامات پہ استعمال کیا، جیسے حجت اللہ میں، لجت النور میں، اور اس کے علاوہ مرزا صاحب نے اس کو فارسی میں ترجمہ کرتے ہوئے زنان بازاری کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ترجمہ کیا ہے۔ خطبہ الہامیہ میں بھی اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے بغایا کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں عربی میں ان کے زنان فاحشہ اور زنان بازاری کے، بازاری عورت اور بدکار بری فاحشہ عورت کے کیے ہیں۔ میرا اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب ان لوگوں کو جو انہوں نے نہیں مانا، تو یہ جاننے کے باوجود کہ مرزا صاحب نے یہ کتابیں لکھی، یہ ان کے دعوے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، اور ان پڑھنے کے باوجود نہیں مانا، تو وہ ذریۃ البغایا ہوئے، یعنی زنان بازاری عورت کے، فاحشہ زنان فاحشہ یعنی کہ فاحشہ عورت کی اولاد میں۔ مرزا صاحب کے دو بیٹے تھے پہلی بیوی سے، مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد۔ مرزا سلطان احمد صاحب کے بارے میں جماعت بڑا زور دیتی ہے کہ جی انہوں نے آخری وقت میں ڈیتھ بیڈ پہ بیعت کر لی تھی، جو کہ بہرحال غلط بات ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جماعت کوئی اس کا پروف نہیں دے سکی کہ انہوں نے کی تھی یا نہیں۔ لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کہ انہوں نے بالکل مرزا صاحب کو نہیں مانا تھا، اپنے بھائی مرزا بشیر الدین محمود کی کوئی بیعت نہیں کی تھی۔ لیکن چلیے وہ متنازع بات ہے، ہم اصل بات پہ آتے ہیں کہ مرزا فضل احمد جو تھے، جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، انہوں نے تو مرزا صاحب کو بالکل نہیں مانا۔ وہ تو مرزا صاحب کے انتہائی فرما بردار بچے تھے، انتہائی فرما بردار بیٹے تھے کہ باپ کے کہنے پہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دی، مطلب وہ اتنے فرما بردار تھے۔ لیکن ایمان کے معاملے میں وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے مرزا صاحب کو کہ یہ آپ کا دعویٰ جو ہے یہ نہیں مجھے ماننا ہے، یہ اس میں آپ غلط ہیں، اس میں آپ جھوٹے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا فضل احمد جو تھے وہ بھی ایک بدکار عورت کے بیٹے تھے،
میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا فضل احمد ایک بدکار عورت کے بیٹے تھے، اور وہ بدکار عورت کون تھی؟ وہ ذریۃ البغایا کون تھی؟ وہ مرزا صاحب کی بیوی تھی۔ تو مرزا صاحب جو ہے ایک نبوت کا دعویٰ رکھنے والے، ایک نبی اور رسول کا دعویٰ رکھنے والے ایک بدکار عورت کے ساتھ وہ رہتے رہے۔ نبی کی بیوی بدکار عورت۔ اب یہاں پہ جماعت جو ہے وہ بڑی مثال دے گی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی یا دوسرے تیسرے کی، لیکن یہ بات بنتی نہیں ہے ان کی، بالکل عجیب سی بات ہے۔ یہاں مرزا صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدکار عورتوں کی اولاد جو ہے انہوں نے نہیں مانا۔ ایک طرف تو وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو بدکار عورتوں کی اولاد کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں مانا جن لوگوں نے، اور جو ماننے والے ہیں وہ ان کی نظر میں مسلمان ہیں اور وہ صحیح ہیں۔ لیکن یہ بذات خود مرزا صاحب کے اپنے جو تھے، مرزا صاحب کس عورت میں سے یہ 2 بچے پیدا کیے مرزا صاحب؟ کیا وہ حرمت بی بی جو ان کی پہلی بیوی تھی وہ بدکار تھی؟ کیا مرزا صاحب جانتے بوجھتے ہوئے اس عورت کے ساتھ رہ رہے تھے کہ وہ بدکار ہے؟ اگر اس کو بدکار کہا ہے مرزا صاحب نے تو کس بنیاد پہ؟ کیا اس کی بدکاری مرزا صاحب نے دیکھی؟ یا مرزا صاحب نے یہ گالی جو دی ہے تمام عورتوں کو، کیا ان کی اپنی بیوی اس میں شامل نہیں؟ کیا مرزا صاحب کی خود اپنی ذات اس میں ملوث نہیں ہوتی کہ وہ زندگی کس کے ساتھ گزارتے رہے، کن عورتوں کے ساتھ گزارتے رہے؟ لیکن دوسری طرف جب میں دیکھتے ہیں ہم تو پھر ایک بات اور بھی صادق آتی ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں مسیح مسیح ہوں، اور مسیح مسیح اس مسیح جیسا ہوں۔ اب کون سا مسیح؟ کہ وہ مسیح بقول مرزا صاحب کے، جو جب مرزا صاحب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ مسیح جو کنجریوں سے تیل ملواتا رہا، مرزا صاحب عیسائیوں کے اس مسیح کے بارے میں جس کے یہ مثیل ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ تو دیکھیے دوستو کیسی مشابہت ہے کہ وہ مسیح بقول مرزا صاحب کے کنجریوں سے تیل ملواتا رہا، اور یہ مسیح جو ہیں یہ بذات خود کنجریوں کے ساتھ ہم بستری کرتے رہے، صحبت کرتے رہے، سوتے رہے اور بچے پیدا کرتے رہے۔ دوسروں کہنے والے آپ سوچئے، اس پر غور کیجئے کہ یہ ذریۃ البغایا مرزا صاحب نے جب مسلمانوں کو کہا تو خود ان کے اپنے طرف یہ کس طرح سے بات آتی ہے۔ اگر اس کے بارے میں اس اینگل سے آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کیا؟ آپ پوچھ کے دیکھیے اپنے بڑوں سے، اپنے عمراء سے، اپنے مربیان سے، اپنے خلیفہ صاحب سے کہ یہ جب یہ چیز کہی گئی تو پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے اور کیا مطلب بیٹھتا ہے۔ آپ کا شکریہ، مجھے امید رہے گی کہ آپ اس کا کوئی جواب جو ہے صحیح آپ کو مل جائے گا۔ آپ کا شکریہ۔